والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين۔ اس رات دے تارے دستے نے اج عرش سجایا جانا ہے، اس رات دے تارے دستے نے اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ رومن والے نو مہمان بلایا جانا ہے، صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، راہ مل کے بینا ولیاں نے، بھئی صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، راہ مل کے بینا ولیاں نے، محبوب دے سارے عرشیاں نو، محبوب دے سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے۔ اس رات دے تارے دستے نے اج عرش سجایا جانا ہے، غارہ وچ روم ون والے نو مہمان بلایا جانا ہے۔ میرے ناتی بچ بڑی احترام پیارے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، سب تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جس کی ذات بابرکات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منزہ مبرہ عالی شان بابرکت ذات ہے۔ کروڑ ہاتھ درود و سلام و حضور تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، نبی الانبیاء، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، حضور جانے دو عالم بلکہ جانے جہانے دو عالم، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد مجتبی علی تحیت و ثنا کی ذات مبارکہ پر بے شمار درود و سلام کی ہدیہ نذرانے تحفے کچرے پیش، جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات مرز وجود میں آئی۔ حمد و صلوات کے بعد پیارے معزز حاضرین و ناظرین، آپ کا جمعہ مبارک حضور تاجدار کائنات، حضور امام الانبیاء، حضور جامع دو عالم، حضور فخر دو عالم، حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں آپ کے عظیم الشان معجزے میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا کو معجزہ بنا کر بھیجا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے بھی معجزات ملے، سارے معجزوں میں سے عظیم الشان معجزہ، نرالا معجزہ، بڑی شان والا معجزہ وہ معراج مصطفیٰ کا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف کے معجزے کا ذکر کیا جائے گا۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو اور مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ لفظ سبحان لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو جو شکوک و شبہات تھے ان کو دور کر دیا۔ کلام عرب میں سبحان وہاں پر بولا جاتا ہے جہاں پر کسی کو شک ہو، کوئی شبہ ہو، کہ کسی کی شک کی گنجائش نہ رہے، کسی قسم کے شک کی گنجائش نہ رہے، کوئی شبہ نہ رہے، کیونکہ وہ سبحان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ جس نے انسان کو یہ طاقت عطا فرمائی، یہ انسان کو یہ عقل و فراست عطا فرمائی کہ جس نے ہوائی جہاز بنائے، جس نے راکٹ بنائے، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک بندہ چند سیکنڈ کے اندر اپنی آواز پہنچا سکتا ہے۔ وہ سبحان جس نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، وہ سبحان ذات جس نے بغیر باپ کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، وہ سبحان ذات جس نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا تو انسانوں کو بزرگی عطا فرمائی، وہ سبحان جس نے
انبیاء کرام کو عظیم الشان معجزات کے ساتھ نوازا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ شمع رسالت حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، بے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے اور معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دہن مبارک معجزہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن مبارک وہ جو آب کوثر سے بھی افضل ہے، جام کوثر سے بھی افضل ہے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن مبارک یہ بھی معجزہ، میرے آقا کی لسان اللہ کی زبان یہ بھی معجزہ، میرے آقا کا دیکھنا یہ بھی معجزہ، میرے آقا کا سننا یہ بھی معجزہ، میرے آقا کا بدر میں جانا معجزہ، احد میں جانا معجزہ، خندق میں جانا معجزہ، حنین میں جانا معجزہ، تبوک میں جانا معجزہ، پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کھاری کنویں کے اندر لعاب دہن ڈال کر شیریں مٹھاس سے بھرپور بنا دینا معجزہ، پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت جعفر کے مردہ بچوں کو زندہ کرنا معجزہ، میرے آقا کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کرنا معجزہ، پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درختوں کا چن کے آ جانا معجزہ، میرے آقا کے سامنے عزیزان اکرامی ابو جہل کی مٹھی کے اندر پتھروں کا کلمہ پڑھ جانا، پتھروں کا کینکیوں کا کلمہ پڑھ جانا معجزہ۔ تو معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان اکرامی وہ سبحان جس نے اپنی قدرت کا عظیم الشان اظہار فرمایا تاکہ لوگوں کے شکوک و شبہات دور ہو جائے، سبحان وہ ذات ہے جس کا فرمانے علی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ پاک ذات جس نے سیر کرائی۔ اسرا کا معنی رات کی سیر کے بارے میں آتا ہے، اپنے بندہ خاص کو لیلا من المسجد الحرام، رات کو لائلر پر جو تنوین ہے، تقلیل کی تنوین ہے کہ رات کے بہت ہی تھوڑے حصے کے اندر، رات کے بہت ہی زیادہ تھوڑے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی، مسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ بارکنا ہم برکتیں دکھائے، لنریہ ہم نشانیاں دکھائے، من آیاتنا انہ السمیع البصیر، بے شک وہ ذات خوب سننے والی، سمیع البصیر خوب دیکھنے والی ہے۔ تو عزیزان اکرامی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے بھی معجزات کے ساتھ نوازا، خالق کائنات کے سارے معجزات میں سے معراج شریف کا بہت ہی نرالا معجزہ، بہت ہی انوکھا معجزہ، بہت ہی ذی شان معجزہ، بہت ہی کمالات والا معجزہ ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج مصطفیٰ کی بہت زیادہ حکمتیں ہیں، ان میں سے چند حکمتوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان اکرامی ویسے تو بے شمار حکمتیں ہیں، چند حکمتوں کا بیان کیا جائے گا۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت عزیزان اکرامی ابو جہل نے اپنے سونے چاندی کے ڈھیر دکھائے، سونے چاندی کی بہتات دکھائی، مال و منال کی بہتات دکھائی کہ معاذ اللہ آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، یہ سونے چاندی کے ڈھیر آپ کے ہو جائیں گے، یہ مال کی بہتات آپ کی ہو جائے گی، یہ عیش و عشرت آپ کے لیے ہو جائے گی۔ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ عالیہ کا دیدار کرایا۔ محبوب دیکھ کہ ابو جہل جو سونے چاندی کے ڈھیر دکھائے ہیں، کہ ان کے سونے چاندی کی بہتات، مال و منال کے ڈھیر زیادہ ہے، کہ میری بارگاہ عالیہ میں، میری بارگاہ عالیہ کے فضل و کرم کے خزانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں بخشش و مغفرت کے خزانے، اللہ کی بارگاہ عالیہ میں رحمتوں کے خزائن
زیادہ ہے۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج مصطفیٰ کی دولت کے ساتھ نوازا گیا۔ تو عزیزان اکرامی، رب کائنات کے فرمانے ہیں اشارہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رب کائنات کی ذات مبارکہ نے، ان اللہ اشتری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا، من المؤمنین، مومنوں میں سے، انفسهم کی جانوں کو، اموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جان و مال جنت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیے۔ تو عزیزان اکرامی، کیونکہ مال خریدنے والا، جانے اور مال خریدنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور بیچنے والے ایماندار، تو امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ عالیہ میں بلایا، محبوب دیکھ جو ذات ایمانداروں سے جنت کے بدلے ان کی جانیں خریدنے والی ہے، جنت کے بدلے ان کے مال اللہ تبارک و تعالیٰ خریدنے والا ہے، اس ذات مبارکہ کا دیدار بھی آ کے کیا جائے۔ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف کرایا گیا، دیدار الہی کی دولت کے ساتھ نواز کے مالا مال کروایا گیا۔ تو عزیزان اکرامی، رب کائنات نے فرمایا جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے کے آئے، سارے نبیوں نے بشارت دی، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، لیکن سار کی آنکھوں سے کسی نے دیکھا نہیں، باقی نبیوں کو، باقی انبیاء کرام کو، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو معراج ہوئی، لیکن وہ سارے نبیوں کو معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانیت والی معراج کروائی، لیکن معراج جسمانی ہوئی۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج جسمانی کی دولت کے ساتھ نوازا۔ کوئی ہو جو دیکھ کر کہے، جس نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، لوگوں اللہ کو مان لو، اللہ ایک ہے، لوگوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، لوگوں اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لو، لوگوں اللہ کی بارگاہ عالیہ کا اقرار کر لو کہ اللہ کی بارگاہ عالیہ کا دیدار کر کے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے، اللہ کی ذات کو دیکھا ہے، اللہ کی برکات کو دیکھا ہے، اللہ کے فضل و کرم کو دیکھا ہے، اللہ کے خزائن کو دیکھا ہے، اللہ کی رحمت کاملہ کو دیکھا ہے، اللہ کے بے بہا بخششوں مغفرتوں کے خزانے کو میں نے دیکھا ہے۔ تو حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات مبارکہ ہے جس نے سر کی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کاملہ، دیدار الہی کا مشرف ہو کے، دیدار خدا سے مشرف ہو کے ایمانداروں کو بتایا کہ ایمانداروں اللہ کو ماننے والے بنو اور مجھ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو بھی ماننے والے بنو۔ تو عزیزان اکرامی، تاکہ صدیق اور جو کذاب ہے اس کے اندر فرق ہو جائے، صادق اور کاذب میں فرق ہو جائے، سچ بولنے والے میں اور جھوٹ بولنے والے میں فرق ہو جائے، جنہوں نے پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم الشان معراج شریف کا اقرار کیا، وہ صدیق بن گئے، صداقت کے تاجدار ابوبکر صدیق بن گئے۔ جنہوں نے انکار کیا، جو نہ مانے، وہ ابو جہل جیسے بدبخت بن گئے۔ تاکہ صدیق کے اندر اور جھوٹے کے اندر، صدیق سچ بولنے والا اور کذب کرنے والا، جھوٹ بولنے والے کے اندر فرق ہو جائے، کون صادق ہے کون کاذب ہے۔ تو سچ بولنے والے کے اندر، جھوٹ بولنے والے کے اندر فرق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج مصطفیٰ کی عظیم الشان نعمت کے ساتھ نوازا۔ تو عزیزان اکرامی، آسمان کے اندر کروڑ ایسے فرشتے ہیں جو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے مشتاق ہیں، جن کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا، یہ آرزو ہے، یہ حسرت ہے کہ یا مولا وہ لمحے بھی ہماری قسمت میں آئے، ہمارے مقدروں میں آئے، ہماری موج میں آئے، ہماری بہار میں آئے، کہ پیارے محبوب علیہ
अलैहिस्सलाम तेरे प्यारे महबूब तेरे आखिरी नबी का हम भी दीदार कर सकें। तो प्यारे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के दीदार की हसरत रखने वाले, दीदार के मुश्ताक, दीदार के मुतवाले, दीदार की बहुत बेहद हसरत रखने वाले जो फरिश्ते थे, जो क़यामत तक कभी भी ज़मीन पर जिनका आना नसीब नहीं था, जिनके नसीब में, जिनके मुकद्दर में है ही नहीं कि वो ज़मीन में जाएंगे, उनकी बेहद हसरत, बेहद चाहत, बेहद आरज़ू, बेहद दीदार मुस्तफ़ा के तलबगार। तो प्यारे आका इमामुल अंबिया महबूब खुदा अलैहिस्सलाम को दीदार मुस्तफ़ा से नवाजने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम को आसमानों में बुलाया। तो अज़ीज़ान गिरामी, ज़मीन और आसमान का मुनाज़रा है। ज़मीन कहती है कि मेरी शान ज़्यादा है, ज़मीन कहती है मुझ में अनहार है, नहरें हैं, मुझ पर पहाड़ है, समंदर है, मुझ पर अशजार है, दरख्त है, मुझ पर पहाड़ भी हैं, और मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ीम शान शान और शौकत अता फरमाई है। ज़मीन कहती है मुझ पर फल फूल भी है, ज़मीन कहती है मुझ पर काबा भी है, जिसका तवाफ अल्लाह के नबियों ने किया, जिसका तवाफ अल्लाह के वली करते हैं, जिसका तवाफ अल्लाह के प्यारे करते हैं, जिसका तवाफ हक करने वाले हाजी बन जाते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, आसमान ने कहा मेरी शान ज्यादा है, मुझ पर बैतुल ममूर भी है, मुझ पर फरिश्तों का खाना काबा भी है, मुझ पर अल्लाह ताला ने चांद और सितारों के साथ नवाजा, मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और दोज़ख के साथ नवाजा, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने शान और शौकत अता फरमाई कि नबियों की रूहें, वलियों की रूहें, शहीदों की रूहें, अल्लाह के प्यारों की रूहें, मुझ पर अल्लाह के प्यारों की रूहों को बसेरा है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जिस वक्त ज़मीन ये कहने लगी मुझ पर, मेरे सीने पर इमामुल अंबिया, फखरुल अंबिया, नबीउल अंबिया, हुजूर ताजदार खत्म नबूवत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका मौजूद है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आसमान मुनाज़रा हार गया, आसमान साकिन हो गया, आसमान खामोश हो गया, आसमान शर्मिंदगी के अंदर नादम हुआ, बहुत शर्मिंदा हो मौला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ज़मीन से मुनाज़रा हार चुका हूँ मौला। वो वक़्त भी आए, वो लम्हा भी आए, वो घड़ी भी आए, ताकि तेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने जो है प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को सैर कराई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस सैर के अंदर ये अज़ीम शान हिकमत है, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज मुस्तफ़ा का अज़ीम शान मौज़ा अता फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी, क्योंकि मस्जिद अक़सा जो थी हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरन देखी नहीं थी। जिस वक़्त कुफ़ार और मुशरिकीन ने निशानियाँ पूछी, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक़सा की एक एक निशानी बता दी, एक एक निशानी बता दी कि इतने दरवाजे हैं, इतनी खिड़कियां हैं, इतने उसके बरामदे हैं, इतना उसका हाल है, एक एक निशानी हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक़सा की बता दी। तो जिस वक्त उन्होंने देखा हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने असा का मौज़ा अता फरमाया। जिस वक्त असा का मौज़ा जो अज़दहा बन गया, सांप बन गया, बहुत बड़ा अज़दहा बन गया, बड़े बड़े गैर मुस्लिम जो थे ईमानदारी की दौलत के साथ माला माल हो गए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के अज़ीम शान नूरानी मौज़े की वजह से बड़े बेईमान ईमानदारी की दौलत के साथ माला माल हो गए। ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मौज़े की दौलत की बरकत है, ताकि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी नबियों को मौज़े दिए, लेकिन हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने खासुल खास मौज़े की दौलत के साथ नवाजा। तो अज़ीज़ान गिरामी, ताकि ईमानदार अपने प्यारे महबूब आका अलैहिस्सलाम के साथ पुख्ता अक़ीदत करने वाले, पुख्ता मोहब्बत करने वाले, पुख्ता हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका पर ईमान लाने वाले बने। तो प्यारे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका, क्योंकि एक रोज़ हुज़ूर ताजदार कायनात इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर आपके उम्मतियों के अमाल नामे पेश किए गए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के अमाल नामे देखे, अपनी उम्मत के अमाल नामे के अंदर बहुत ज्यादा गुनाह देखे,
بہت زیادہ فسق و فجور دیکھے، بے حساب گناہ دیکھے، تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام بہت زیادہ غم زدہ ہوئے، بہت زیادہ پریشان حال ہوئے۔ پیارے آقا علیہ السلام دن کو بھی بے چینی کے اندر، رات کو بھی بے چینی کے اندر، میری امت کے جرم اتنے زیادہ، میری امت کے گناہ اتنے زیادہ، میری امت کے فسق و فجور اتنے زیادہ، میری امت کی بدعمالیاں اتنا زیادہ کہ مولا میں اپنی امت کے کون کون سے گناہوں کی شفاعت کروں گا، کون کون سے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کروں گا تیری بارگاہ عالیہ کے اندر، کون کون سے گناہوں کے لیے شفاعت کروں گا تیری بارگاہ عالیہ کے اندر۔ تو حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کو جس وقت رب کائنات نے دیکھا، میرے محبوب نے اپنے امتیوں کے گناہوں کو ملاحظہ کیا، اپنی امت کے گناہوں کو دیکھا، تو محبوب اتنا پریشان، محبوب اتنے زیادہ غمزدہ، محبوب اتنے زیادہ غم کے عالم کے اندر ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو عزیزاً اکرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان معجزے کی دولت کے ساتھ نوازا، تاکہ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کے دل کو تسلی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو چین اور قرار عطا کرنے کے لیے اپنے دیدار کی دولت کے ساتھ نوازا، اپنے خزائن کے ڈھیر دکھائے، فضل و کرم کے ڈھیر دکھائے، رحمت کاملہ کے ڈھیر دکھائے۔ رب کائنات نے اپنے بے بہا بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش و مغفرت کے خزانے دکھائے۔ محبوب دیکھ، کیا تیری امت کے جرم زیادہ ہے، تیری امت کے گناہ زیادہ ہے، تیری امت کی بدعمالیاں زیادہ ہے، تیری امت کے فسق و فجور زیادہ ہے، یا میری بارگاہ عالیہ میں بخشش و مغفرت کے خزانے زیادہ ہیں؟ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کے غم دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان معراج مصطفیٰ کی دولت کے ساتھ نوازا۔ تو عزیزان اکرامی جس وقت جناب ابو طالب کا وصال ہو گیا، پیارے آقا علیہ السلام کے چچا کا، کفار مشرکین نے دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اکیلے رہ گئے، بڑا زیادہ ستایا، بڑا زیادہ گمراہ کیا، بڑا زیادہ پیارے آقا علیہ السلام کو بے چینی میں، بے قراری میں، دکھ درد کے اندر مبتلا کیا گیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بے چینی بے قراری دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج مصطفیٰ کا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا، کیونکہ حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا علیہ السلام کو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کی دولت کے ساتھ نوازا، اللہ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کرتے مولا میری روح قبض کی جائے تاکہ میں زیادہ تیری عبادت کروں۔ روح قبض ہوئی، دوبارہ جس وقت روح لٹائی گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی اور کیا چاہتے ہو؟ عرض کرتے یا مولا کریم یا رحمن الرحیم، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں جنت کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں، میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا نظارہ کروایا، جنت کے اندر ہی ٹھہر گئے، تو عرض کرتے ہیں رب کائنات کا فرمانے علی شان وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو بندہ چاہے گا اللہ کی بارگاہ عالیہ سے اس کی چاہت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں وہ عطا کرے گا۔ کیونکہ دنیا کے اندر بندے کی چاہت ہوتی ہے، بادشاہ کی بھی جو چاہت ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، کیونکہ بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ملک عطا کرتا ہے، حکمت عطا کرتا ہے، ملک کی بادشاہت عطا کرتا ہے، لیکن اس کی عیش، اس کی موت، اس کی عیاشی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی لوٹ مار کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کی عیش و عشرت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کی لوٹ مار کرپشن کے اندر دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن عزیزاً لیکن اس کی خواہش، اس کی تمنا، اس کی آرزو حسرت بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی، جتنا بھی مال جمع کر لے، جتنی بھی لوٹ مار کر لے، لیکن رب کائنات کو فرمانے علی شان وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جی کے اندر، دل کے اندر جو بھی آئے گا جنت کے اندر، اللہ تعالیٰ وہ نظارہ، وہ عیش، وہ بہاریں عطا فرما دے گا۔ عزیزاً اکرام حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں جس وقت فرشتوں نے عرض کیا یا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتا ہے کہ زمین کے اندر تشریف لے کے آؤ۔ حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جو جنت کے اندر آ جائے گا دوبارہ اسے لٹایا نہیں جائے گا، اس لیے میں جانا نہیں چاہتا۔
تو حضرت سیدنا ادریس علیہ نبی علیہ السلام سے اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ، یہاں سب سے پہلے امام الانبیاء کی تشریف آوری ہوگی، فخر الانبیاء کی تشریف آوری ہوگی، اللہ کے آخری نبی کی جلوہ کری ہوگی۔ جتنی دیر تک اللہ کے نبی تشریف نہیں لائیں گے کوئی بھی یہاں تشریف نہیں لائے گا۔ تو حضرت سیدنا ادریس علیہ نبی علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ جو حور و غلمان جنت کے اندر رہتے ہیں وہ کس لیے پہلے رہتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تو نبی کے غلام بن کر، نبی کے غلمان اور حورے پیارے آقا علیہ السلام کی خادمائیں بن کے رہیں گی۔ تو حضرت سیدنا ادریس علیہ نبی علیہ السلام عرض کرتے ہیں میں بھی نبی الانبیاء، آخر الانبیاء، حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کا غلام بن کر، آپ کا خادم بن کر، آپ کا خدمت گار بن کر میں بھی جنت کے اندر رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ نبی علیہ السلام جنت میں گئے، جنت کے نظاروں کو دیکھا، جنت کے حور و غلمان کو دیکھا، جنت میں عیش بہار کو دیکھا، جنت کے اندر ہی ٹھہر گیا۔ لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے جنت کے نظاروں کو بھی دیکھا، اللہ کی بارگاہ عالیہ کا دیدار بھی کیا، لیکن پھر بھی امت کی یاد ہے مولا، ربی حبلی امتی، میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت میرے حوالے فرما دے، اور میرا مولا میری امت کی خیر فرما دے۔ پیارے آقا علیہ السلام اگر براق پر بیٹھے پھر بھی امت کی یاد ہے، میرے آقا جس وقت غار حرا میں جائے پھر بھی امت کی یاد ہے، پیارے آقا علیہ السلام غزوات میں جائے پھر بھی امت کی یاد ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام دیدار الہی کرے، جنت کی سیر کرے، پھر بھی پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے امتیوں کی یاد ہے، تاکہ میرے امتی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فضل عطا فرمائے، ان پر کرم عطا فرمائے، میرے امتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے نظارے عطا فرما دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضور نبی کریم علیہ السلام کو آپ کو اور میری یاد ہو، کوئی لمحہ کوئی گھڑی ایسی نہ ہو کہ حضور نبی کریم علیہ السلام امت کے غم کے اندر نہ ہو، امت کی یاد کے اندر نہ ہو، امت کی فکر کے اندر نہ ہو، امت کی بخشش کے لیے دعا نہ کی ہو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام امت کی بخشش کے لیے پیارے آقا علیہ السلام نے ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی بارگاہ عالیہ میں فریادیں کی، اللہ کی بارگاہ عالیہ میں التجائیں کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دعائیں کی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی امتیوں پر خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے۔ تو پیارے بھائیوں، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کے معجزات میں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، حرام کعبۃ اللہ شریف کی مسجد، حرام حرمت سے حرمت والی مسجد، عزت والی مسجد، کعبہ خانے والی مسجد، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ پیارے آقا علیہ السلام کی زمینی سیر ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سیر عطا فرمائی، اور اسی طرح مسجد اقصیٰ سے پیارے آقا علیہ السلام کی بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک کی سیر ہے، یہ آسمانی سیر ہے، اور بیت المقدس سے لامکان تک جو سیر ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی، یہ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کی عظیم الشان روحانیت والی سیر ہے۔ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام وسیلہ گرامی جس براق پر سوار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب علیہ السلام کے لیے جو براق بھی لایا جاتا ہے، براق بھی وہ ہوتا ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے عشق و محبت کے اندر ہونے والا ہوتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی چاہت کے اندر، تڑپ کے اندر دیدار مصطفیٰ کی تڑپ ہو، پیارے آقا علیہ السلام کی عشق مصطفیٰ کے اندر جو لبریز ہو، عشق مصطفیٰ جس کے دل کے اندر ٹھاٹھا مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ اسے چنا جاتا ہے، اسے منتخب کیا جاتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی سواری کے لیے اس کو انتخاب دیا جاتا ہے۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کے جس وقت عزیزان اکرامی جس براق پر سوار ہونا چاہتے ہیں، سواری کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، تو عزیزان اکرامی حضرت جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ جنت کے اندر 40,000 براق ہیں، لیکن سارے براق بڑی عیش کے اندر، بڑی موت کے اندر، بڑی خوشیوں کے اندر ہے، کیا ماجرا ہے؟ یہ براق ہزاروں قطار آنسو بہا رہا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ براق سے پوچھا گیا، براق نے کہا کہ آج تو جو بڑی بڑی شاذور طاقتوں والے ہیں، بڑے بڑے حسن و جمال والے ہیں، جو جن کو اپنی طاقت پر بڑا ناز ہے، جن کا بڑا ناز ہے، بڑا فخر و غرور ہے،
آج انہیں منتخب کیا جائے گا. میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں, اتنا حسن و جمال بھی نہیں, لیکن پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کی عشق مصطفیٰ کے ساتھ میرا سینہ لبریز ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے عشق مصطفیٰ کی وجہ سے, آقا کے عشق کی وجہ سے, آقا کے ساتھ محبت کی وجہ سے آج میں زاروں قطار رو رہا ہوں. کاش پیارے آقا کی سواری کے لیے مجھے منتخب کیا جائے, آقا کی سواری کے لیے مجھے لے جایا جائے. مجھے اپنے مقدروں پر ناز ہوگا, اپنے بختوں پر ناز ہوگا. اللہ کے حبیب مجھ پر سوار ہو گئے ہیں. تو عزیزان اکرامی, جو پیارے آقا علیہ السلام کے عشق کے اندر روئے اس کا رونا قبول ہو جائے, آقا کے عشق کے اندر آنسو آئے آنسو قبول ہو جائے, آقا کے عشق کے اندر جو منور ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روشن انوار و برکات کے ساتھ مالا مال فرما دیتا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی سواری کے لیے براق کو منتخب کیا جاتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام براق پر سوار ہونا چاہتے ہیں. آمنہ کے لال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جس وقت حضرت سیدنا جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یہ تو خوشیوں کے لمحات ہیں, یہ تو سیر کا وقت ہے, اللہ نے اپنی بارگاہ عالیہ میں سیر کرنے کے لیے بلایا. محبوبہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خاطر آسمانوں کو سجایا, آپ کی خاطر جنت کو سجایا گیا, آپ کی خاطر لامکان کو سجایا گیا. سونے کیا ماجرا, یہ تو خوشیاں کا وقت ہے, آنسو بہانے کا وقت نہیں. تو حضور تاجدار کائنات علیہ السلام آمنہ کی لال کی شانوں پر قربان چاہیے, آمنہ کی لال کی چاہت پر قربان چاہیے. پیارے آقا علیہ السلام کی رفعت مصطفیٰ پر قربان جائے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل, آج میرے لیے تو براق ہے, کل قیامت کا دن ہوگا, 30,000 سال کی پرسرات کی مسافت ہوگی, 50,000 سال کا دن ہوگا. آج میرے لیے تو براق ہے, لیکن میری امت کے لیے قیامت والے دن نفسا نفسی کے عالم کے اندر کون سی سواری ہوگی. عزیزان اکرامی, حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں اللہ کی بارگاہ عالیہ سے بشارتیں دے کر سونے. جس طرح آپ کے لیے براق لایا گیا ہے, جو آپ کی امتیوں کے ان صراط سے گزرنا چاہیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بھی سواری کی جائے گی, سواری لائی جائے گی, سواری کا انتظام کیا جائے گا. پلک جھپکنے کے اندر آپ کے عشق مصطفیٰ کے ساتھ اپنے سینوں کو روشن اور منور کرنے والے پلک جھپکنے کے اندر ہی گزر جائیں گے. دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ عشق و محبت کرتے ہوئے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پنجگانہ کا تحفہ معراج مصطفیٰ کے موقع پر امت مسلمان کو عطا فرمایا, تاکہ پیارے آقا علیہ السلام کی امتی نمازیں تو 5 پڑھیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 50 نمازوں کا عظیم الشان اجر و ثواب کے خزانے, اجر و ثواب کی دولت, اجر و ثواب کی انوار و برکات کے ساتھ نماز کی مالا مال فرمائے گا. دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں قربانوں کو, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان معراج مصطفیٰ کا تحفہ عطا فرمایا, معراج مصطفیٰ کا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا, امت مسلمہ کے اندر اس عظیم الشان معجزے کی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے عشق مصطفیٰ کے اندر عظیم الشان اضافہ ہو جائے. حضور نبی کریم علیہ السلام کو جو تحفہ ملا اس کی قدر کرنے والے بنے. پیارے آقا علیہ السلام کے عظیم الشان تحفے کے ساتھ محبت کرنے والے بنے. تو جو بندہ ہے مومن, محبوبوں کو جو تحفہ ملتا ہے اس کے تحفے کی قدر کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں ان کی بھی قدر کی جاتی ہے, ان کی بھی عزت ہوتی ہے, درجات کی بلندی میں اضافہ ہوتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام آمنہ کے لال کی عزتوں کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزتوں کے اندر, مقامات کے اندر, درجات کی بلندی کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ عطا فرما دیتا ہے. دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کی فرما برداری اختیار فرماتے ہوئے ہمیں دینی دنیا میں پھر بھی نجات بھلائیوں کے ساتھ نماز کی مالا مال فرمایا.